بی ٹاکیز میں پیش خدمت ہے قمرالزمان قاہرہ سے انٹرویو کا دوسرا حصہ۔ قاہرہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی مولانا روم سے بھی بڑی صوفی بزرگ ہستی ہیں تو خان صاحب نے تصوف کی دنیا میں بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سیکورٹی ایشوز پر اہم میٹنگ جی ایچ کیو میں کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور نون لیگ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف یہ اہم میٹنگز پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتے تھے۔ قمرالزمان قاہرہ نے مزید کیا کہا، انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ جو بھی کسی کا اپنا استحقاق ہے جی، مولانا روم کو ساری دنیا بڑا صوفی مانتی ہے، ان کو صرف مسلمان نہیں تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا اپنا خیال ہے، ان کا اپنا حق ہے، وہ جس کو چاہے سمجھے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ریاست اگر ان صوفی کے کہنے پہ چلنی ہے تو اس کا یہی حال ہوگا، کیونکہ صوفیاء ریاستیں نہیں چلاتے، خانقاہیں چلاتے ہیں، خانقاہوں سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ریاستیں چلانا ریاستی امور کا اپنا تجربہ رکھنے والے لوگوں کا کام، یہ ڈیوائن نالج نہیں ہے۔ اور پھر سر یہ بھی تو شک والی گل ہے نا کہ مولانا روم نو بڑے صوفی ہے، وہ تو خیر کہنا ہی بڑی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ یہ آپ نے بار کر دیا۔ یہ تو مولانا روم کو مطلب میں مولانا روم کا وہ ماننے والا نہیں ہوں جی، فرینکلی میں بلے شاہکار، میں شاہ عنایت کا ماننے والا مجھے ہو سکتا ہوں، میں کیونکہ مولانا روم کو میں فارسی جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کے جتنا میں نے سمجھا، پڑھا، سنا، یقیناً بڑے کمال کے لوگ تھے، بے بدل لوگ تھے، بڑی خدمات ہیں، بڑے کنٹریبیوشنز۔ آج دنیا میں اگر کچھ امن کی باتیں ہو رہی تو ان میں بہت بڑا رول ان لوگوں کا، ان اولیاء اللہ کا ہے۔ لیکن یہ مذہب کی ایک اور برانچ ہے جو بالکل اسٹریٹ ریلیجن ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی بات کر کے آتے ہیں، جو سیدھا طریقت کا رستہ ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہے، لیکن اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں جی۔ مولانا روم کو تو برے صغیر کے ہر صوفی نے ان کی تقلید کی، ان کو اپنا امام مانا ہے۔ صحیح تو اگر عمران خان صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو خیر بہت سارے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا مارک ہے آئین اور جمہوریت اور حکومت سازی کے اس ڈومین میں۔ 18ویں ترمیم کے پیچھے یہ کیوں ہے، اس کی سمری کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ آئین میں کیا ہے؟ آئین میں رول ڈیفائنڈ، اداروں کے بھی، صوبوں کے بھی، مرکز کے بھی، اور پاکستان کو ایک پارٹیسپیٹری فیڈریشن بنایا گیا تھا، پارلیمانی نظام کے تحت چلنے والی ایک فیڈریشن۔ وہ فیڈریشن جس میں صوبے امپاورڈ ہوں گے، کچھ کام صوبے کریں گے، کچھ مرکز کرے گا، سینٹرلائزڈ نظام نہیں ہوگا، تو ایک مرکز سے کام نہیں چلے گا، یہ مضبوط مرکزیت نہیں ہے۔ کلونیل دور سے ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ برٹشرز باہر سے آئے تھے، کلونی کے وہ حاکم تھے، ہم رعایا آئے تھے ان کے، وہ حاکم تھے ہمارے، لہذا وہ سینٹرسٹ نظام چلاتے تھے۔ اس کے بعد وہ مائنڈ سیٹ ہماری فوج کے اندر آیا، کیونکہ فوج سینٹرسٹ ہوتی ہے، فوج کی کمان کے تحت چلتی ہے جی۔ ہمارے، کیونکہ حکمران اکثر فوج میں فوجی رہے یا فوج کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی رہی، تو جنرلی مائنڈ سیٹ بنا ہے وہ سیاستدان جو فوج کے ساتھ مل کے سیاست کرتے رہے، ایجنسیز کے ساتھ مل کے سیاست کرتے رہے، ان کا آج بھی مائنڈ سیٹ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے مانتے بھی ہیں تو کھل کے نہیں کہتے، اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط مرکز جو ہے وہ پاکستان کو چلا پائے گا، سب سے پہلے پاکستان ان دا لائن آف پاکستان، پتہ نہیں فلاں فلاں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو دیکھ لے کہ کیا اس نعرے سے سارے لوگ متفق ہیں۔ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہم پہلے بلوچ ہیں پھر پاکستانی ہیں، سندھی کہتے ہیں پہلے سندھی ہے پھر پاکستانی ہے، پشتون کہتے ہیں پہلے پشتون ہے پھر پاکستانی ہے، کشمیری کہتے ہیں پہلے کشمیری ہے پھر پاکستانی ہے، پنجابی کہتا ہے میں پہلے پنجابی ہوں پھر، اس لیے کہ پاکستان جب نہیں تھا یہ صوبے موجود تھے جی، یہ شناختیں، یہ قومیتیں موجود تھیں، انہوں نے مل کے پاکستان بنایا۔ ایک بنگالی تھے وہ پاکستانی بنے، جی، وہ الگ ہو گئے، آج وہ پاکستانی نہیں ہیں، نہیں بنگالی ہیں، اور نعرہ وہیں سے لگا تھا۔ یہ بالکل یہ اور ایک بڑی طرف تاریخ ہے کہ پاکستان بنانے والے ہم سے الگ ہوئے تھے، پاکستان بنانے والے ہم سے الگ ہوئے تھے، جی، مسلم لیگ بنانے والے ہم سے الگ ہوئے تھے۔ سو گزارش یہ ہے کہ وہ پاکستانی، وہ بنگالی تھے، پاکستانی بنے،
بنگالی ہو گئے. بنگالی ٹھیک. ہمیں یہ تصور سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں وعدہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا کہ میں صوبوں کو یہ حقوق دوں گا، یہ محکمے دوں گا، باقاعدہ ایگریمنٹس ہوئے تھے. جی یہ خالی نعرے پہ پاکستان نہیں بن گیا تھا. آپ نے جو ریاستیں ضم کی تھیں، آپ نے جو اسٹیٹس آپ کے ساتھ آئی تھیں، آپ نے جو ایکسیشنز کیے تھے، اس کے باقاعدہ ایگریمنٹس تھے. اس تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو. سو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آتے. پیپلز پارٹی کا قصور بھی یہی ہے کہ ہم آئین 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 جمہوریت 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 کرتے ہیں، اس لیے کہ ملک چل جمہوریت سے سکتا ہے. لوگوں کو ریلیف آئینی حکومت آئین کے تحت چلا کے، جمہوری طریقے سے چلا کے لوگوں کو جواب دہ حکومت ہوگی تو لوگوں کو ریلیف دے گی نا. ملک کی تنخواہیں بڑھائے گی، وہ مزدوروں کی مزدوری بڑھائے گی، وہ مزدور کو تحفظ دے گی، وہ کسان کو فائدہ دے گی، وہ غریب کے بچے کو پڑھائے گی، وہ تعلیم پہ توجہ دے گی، وہ بجلی کے بل زیادہ نہیں بڑھائے گی، وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی. اور اگر ان کی ریپرزینٹیو حکومت نہیں ہوگی تو پھر مافیاز بنے گی. ٹھیک. پھر چینی کے اسکینڈل آئیں گے، پھر آٹے کے اسکینڈل آئیں گے، پھر اسکینڈلوں میں لوگ دولت بناتے چلے جائیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے. سو آج بھی ضرورت عمل کی ہے عیسیٰ کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا ہوا تھا، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو سپریم کورٹ نے جرم کیا، جرم جی کہ وہ اختیار دے دیا ایک ڈکٹیٹر کو. جرم سخت لفظ میں نے کہا، مجھے متبادل لفظ نہیں آیا ذہن میں. سپریم کورٹ نے وہ اختیار دیا جو خود سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے آئین امینڈ کرنے کا. آپ نے ڈکٹیٹر کو آئین امینڈ کرنے کا اختیار دے دیا، اس نے امینڈ کر لیا. اس امینڈمنٹ کے ذریعے نتیجے میں، اس سے پہلے ہونے والی امینڈمنٹس کے نتیجے میں جو بیلنس تھا آئین کا، جو اس کے روح کے مطابق جو فور فادرز نے بنایا تھا، جب اس روح کو جو چھوڑ دیا گیا، ہم نے اس کو واپس اپنے روح پہ کھڑا کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. میں کہا کرتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ ہمارے آنے سے پہلے، 18ویں ترمیم سے پہلے ہمارا آئین سر کے بل کھڑا ہو گیا تھا. 18ویں ترمیم نے اس کو پاؤں کے بل کھڑا کر دیا. بالکل صحیح. اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو سر کے بل کھڑا کرنا چاہیے. سر کے بل کچھ دیر کے لیے تو تماشا لگ سکتا ہے، سر کے بل زندگی نہیں گزرتی. ایک سر ایک ہوگی نا ٹیکنیکل اور فلاسفی والی گل سادہ کی، یہ عام لوگوں نے بھی سمجھ آئے کہ مطلب پیسے ویسے جو ہیں وہ وفاق کے پاس خزانہ ہو، اور خزانہ تو وفاق کے پاس ہی رہے گا، دفاع بھی ان کے پاس رہے گا، خارجہ امور بھی ان کے پاس رہیں گے، کمیونیکیشن بھی ان کے پاس رہے گا، یہ محکمے ان کے پاس رہیں گے. کچھ محکمے صوبوں کے پاس چلے جائیں گے، ٹھیک، کچھ اختیار ان کو مل جائے گا. جو قومی وسائل اکٹھے ہوتے ہیں نا، پاکستان کے وسائل جو ہوتے ہیں جی یہ صوبوں سے آتے ہیں نا. پاکستان کیا ہے؟ صوبوں پر مشتمل ہے. یہ کوئی اسلام آباد پہ مشتمل اسلام پاکستان تو نہیں ہے. وہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں تو چلے ادھر جاتا ہے. ان کا بھی خیر وہ بھی نیریٹو میرے ساتھ درست نہیں ہے. وہ جو ٹیکس کراچی میں اکٹھا ہوتا ہے نا، یہ بات درست ہے کہ کراچی بہت بڑا ٹیکس دیتا ہے، لیکن کراچی میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ پورے ملک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہ کراچی کے شہریوں کی کنزمپشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہاں پہ ملٹی نیشنل کارپوریشنیں ہیں، بینکس ہیں، باقی لوگ ہیں، بندرگاہ ہے. یہ سارے پاکستان کے کاروباروں کے ہیڈ کوارٹرز وہاں ہیں، بینکس ہیں، جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو میجر ہماری ٹیکسیشن وہاں کلیکٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک. لیکن یہ بھی درست ہے کہ وہاں لوکل جنریشن بھی بہت ہے. سو مجھے ان کے نیریٹو سے مکمل اتفاق نہیں ہے، لیکن آپ نے صوبوں کو اختیار دینا ہے. اور ایک باقاعدہ فیڈریشن کے اندر ایک قانون ہے جس کو NFC کہتے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن ہے، کہ جو وسائل اکٹھے ہوں گے اس وسائل کو تقسیم کرنے کا یہ فارمولہ ہے. وہ فارمولہ کیوں طے کیا گیا؟ جس طرح پانی کا ایک فارمولہ ہے، پانی ضرورت کے مطابق نہیں جاتا، پانی فارمولے کے تحت ملتا ہے صوبوں کو، ان کا حق کے مطابق ملتا ہے. وسائل ضرورت کے مطابق نہیں ملتے. وسائل یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب کو کم ضرورت ہے کم دے دو، سندھ کو زیادہ ضرورت ہے زیادہ دے دو، فلاں کو کم ضرورت نو. وہ ایک فارمولہ طے کر دیا تاکہ کسی کے دل جلے نہ ہو، ٹھیک، دل آزاری نہ ہو. اس کو چھیڑنے کا نقصان کیا ہے؟ جب آپ نے آئین کو چھیڑا ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگے، پاکستان کے اندر پاکستان کمزور ہوا. ہم نے اختیارات تقسیم کیے، وسائل تقسیم کیے، سب کو اس پاکستان کی چھتری تلے لے کے آئے، پاکستان مستحکم ہوا. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، NFC کے نتیجے میں پاکستان مستحکم ہوا ہے. اگر کچھ ناہنجاروں کا یہ خیال ہے، کچھ بہت زیادہ عقل مندوں کا یہ خیال ہے
کہ پاکستان کے وسائل نہیں اتنے کہ اگر یہ ہم اپنے فارن ڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں، قرضے اتاریں اور اپنا دفاعی اخراجات اور وفاقی حکومت کے اخراجات نکالیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں بچتا، تو صوبوں کو زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں. جی تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ کی مسئلہ بیسیکلی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اخراجات امیر صاحب ایک بڑا طریقہ، سمپل طریقہ ہے. میرے بزرگ، میرے والد، میرے چچا مجھے جو سمجھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا زندگی میں کوشش کرو کہ ہاتھ کنٹرول رکھ کے خرچ کرو، لیکن بہر خرچے بڑھانے پڑتے ہیں جو وقت آ جاتا ہے، تو کوشش کرو کم بڑھے، لیکن اگر بڑھ جائیں تو کسی وقت خرچے کم کرنے کی کوشش نہ کرنا. واہ، خرچے کم کرو گے تو اولاد کی نظروں میں بھی گرو گے، بیوی کی نظروں میں بھی گرو گے، دنیا کی نظروں میں بھی گرو گے. اپنی آمدن بڑھاؤ تاکہ جو اسٹینڈرڈ تم نے اپنے مینٹین کر لیا اس کے نیچے مت جانا. صحیح. ہاں، اپنی آمدن جائز طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرنا. سو یہاں پرابلم بھی ہے، خرچے ریاست کے بہت ہیں، آمدن کم ہے، ٹھیک ہے، آپ قرضے لے کے پورے کرتے ہیں، ہم بھی قرضے لے کے پورے کرتے رہے. جی. لیکن ہم جب 2008 میں آئے تو پاکستان کی آمدن ٹوٹل جو ہمارا کلیکشن تھا ٹیکسز کا وہ 1100 ارب. جی. ہم جب 2013 میں گئے تو ہم نے 2120 ارب روپے ٹیکس کٹا، واہ، آلموسٹ ڈبل کیا. اعلیٰ شبر جاتی تو اٹکل نہیں سی. ہمیں کسی زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ تھے. ہم تاریخ میں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، کوئی قانونی سوال ہی نہیں آتے. میں بار بار پوچھتا ہوں، دہشت گردی ہمارے دور میں، فلڈ، سپر فلڈ ہمارے دور میں، دنیا میں ورلڈ ریسیشن ہمارے دور میں، اس کے باوجود ریکارڈ ریونیو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ریکارڈ تنخواہیں ہم بڑھا رہے ہیں، ریکارڈ پاکستان کی ایکسپورٹس ہم کر رہے ہیں، ہر طبقہ فکر پیسے کما رہا ہے، کسان خوشحال ہمارے دور میں، مزدور خوشحال ہمارے دور میں، نوکریاں ہمارے دور میں. پھر اور عالمی منڈی میں تیل دیکھے کہاں چلا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے مہنگائی نہیں کی، اور پھر بھی ہم نے 5 سال میں 6 لاکھ بھی تو جو ہے پیپلز پارٹی، اور پھر ہم نے وہ جو اصل کام، یہ سارے کام ایک طرف ہے، دہشت گردی کا جو کلا کما اس فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا وہ ہمارے دور میں، لیکن یہ سارے کام ایک طرف، اس اسلوب، اس آئین کو درست کرنا ایک طرف، وہ درست نہ ہو، یہ سارے کام اب سونے کے نوالے لوگوں کو کھلائیں. اب نہیں چلے گا. اب یہ ضمنی سوال لے لیں کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب بیمار ہیں، بڑی قیدیں کٹی، بڑے مار کھایا، یہ وہ. 18ویں ترمیم آپ کے ساتھ مل کے کی بھی انہوں نے تھی. تو اب یہ عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ پریشر اور رگڑا اور بڑھایا جائے گا، اور پیپلز پارٹی سے 18ویں ترمیم کے خلاف رول بیک کروایا جائے. پیپلز پارٹی آج تک جس کام کے لیے لڑتی اور مرتی رہی ہے، قربانیاں دیتی رہی، خون دیتی رہی، وہ آئین ہے. ٹھیک، وہ آئین کا تحفظ ہے، وہ آئین کی حفاظت. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اگر چلنا ہے، بچنا ہے، تو آئین پہ چل کے بچنا ہے. آئین پہ چل کے اس نے مستحکم ہونا ہے، آئین پہ چل کے یہاں خوشحالی آنی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. لہذا پیپلز پارٹی سے یہ مت سوچیے کچھ ہو جائے کم وقت میں. بالکل ٹھیک یہ ہے. پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا، اور ہم کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. واہ، مکمل بات ہوگی. اچھا قائرہ صاحب، آج کی نشست میں آخری سوال آپ سے کہ یہ فرمائیں کہ مجھے یہ یاد میں پہلے آپ کا سوال چھوٹا سا رہ گیا تھا، جی پلیز. صرف اتنی بات اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا خیال یہ ہے نا کہ وفاق کا حصہ زیادہ کر دیں سینٹرل پول سے، این ایف سی سے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو چاہیے یہ کہ اپنی آمدن بڑھا لو. اگر آپ کی آمدن 3800 ارب ہے جو مسلم لیگ 2018 میں کر کے گئی تھی، آپ آج بھی وہاں کھڑے ہیں، یہ 4000 ارب ہے، تو آپ تو ہمارا تو ٹارگیٹ تھا کہ 6000 ارب، 7000، 6500 ارب ہوگا اب تک. جی. اگر آج بھی 6500 ارب وفاق کی انکم ہو جائے، اور خان صاحب تو نعرے لگاتے تھے کہ یہ 6000 ارب کہتے ہیں، میں 8000 ارب کا اکٹھا کروں گا. آپ کو یاد ہوگا 8000 چھوڑیے، یہ جو پروجیکٹڈ تھا اس وقت ریونیو، اگر 6000 ارب بھی آ جائے تو وفاق کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ وہ سارے اپنے اخراجات کر کے بھی قوم کی خدمت کر سکے گا، اور صوبوں کے پاس بھی بے شمار مسائل ہوں گے. تو اصل مسئلہ بیماری انکم کم ہے، اس کو ٹھیک کریں. اس کی تقسیم کے فارمولے کو چھیڑنے کا مطلب پاکستان کو چھیڑنا ہے، اس کو نہ چھیڑیے. جی بالکل صحیح ہے. یہ فواد چودھری صاحب بہت ذکر کرتے ہیں NFC ایوارڈ کا، اور اس میں کہتے ہیں کہ جی صوبے جو ہے اس طرح سے ہو گیا تو جیلم نیڑے یہ قائرہ صاحب تھے، کوئی ٹیوشن لے لیا کرو، کچھ تسی بھی سیکھ لو ہے جی. چلیں اچھا، آخری بات میں آج کی نشست میں کروں گا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف میڈیا کے ایک بہت بڑے جو کہ چنک ہے، اس نے باقاعدہ 5 سال کمپین چلائی،
اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اور یہ تو آج میر شکیل صاحب جو ہے 200 دن سے زیادہ اندر ہیں. کیس آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں یا ایل ڈی اے وہ ہونا چاہیے مدعی یا پرائیویٹ پارٹی جس نے پلاٹ بھیجے ہیں. میر صاحب آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں, کم واقف نہیں ہے, زیادہ واقف. پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ بھٹو شہید کو جن لوگوں نے قتل کرایا تھا وہ ڈائریکٹلی نہ صحیح, نیتاً نہ صحیح, لیکن اس قتل میں شامل تھے. وہ ان سواروں میں, وہ نعرے لگانے والوں میں, وہ حالات کریٹ کرنے والوں میں شامل تھے. جب ملک پر مشکل وقت آ گیا, جمہوریت کی بحالی کی تاریخ چلانا پڑی, تو اس ملک کو مارشل لائی عملیت سے جان چھڑانے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے باپ کے قتل میں شامل لوگوں کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ ملایا کہ ملک کے اندر کسی طریقے سے یہ نفرتیں کم ہو اور جمہوریت بحال. آصف زردہ, بی بی شہید میاں نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. بی بی چل کے گئی میاں صاحب کے پاس زردہ کہ چھوڑیے پیچھے, جو کچھ آپ نے کیا ہم نے کیا, اس کو ختم کیجیے, آئیے مل کے آگے بڑھتے. پھر غلطیاں ہوئی, آصف زرداری صاحب پھر چل کے گئے, بلاول صاحب پھر چل کے جا رہے ہیں. یہ عمل ہے. پیپلز پارٹی اس عمل پہ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں ماضی کے عمل سے سیکھنا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کب کہہ رہے نہیں ہیں, لیکن ہم میڈیا کی آزادی کے قائل ہیں. ہم میر صاحب کو اس وقت بھی کہتے تھے, ہم میڈیا والوں کو سب کو کہتے تھے کہ آج تو تم ہمیں کہتے ہو, جس دن ہم نہ ہوئے حکومت میں تمہیں سمجھ آ جائے گی حکومت. بالکل میڈیا پہ قدریں کیا ہوتی. ہمارے ساتھ تو جو چاہتے ہو کر لیتے ہو, لڑ لیتے ہو, زیادتیاں کر لیتے ہو, ہمارا سیاسی نقصان کر لیتے ہو, لیکن ہم پھر بھی اپنی حدود سے باہر نہیں جاتے. کبھی بالکل. اور ہم ایک عزت و احترام کا رشتہ ہے, وہ کبھی ختم نہیں کرتے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو میری حکومت سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے میں فائدہ کم کر دیا ہوں یا زیادہ کر دیا ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کسی کی ذات کے اوپر نہیں گیا. نہیں ٹھیک. میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے ہیں. ہماری ساری جماعت احتجاج میں شامل ہے کہ میر صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی بنیادی طور پہ طاقتوروں کو ان کے کنڈکٹ سے اعتراض ہے. کیس کوئی نہیں, جی کیس کچھ نہیں, نہیں, لیکن ان کے کنڈکٹ سے اعتراض ہے. اور یہاں میں اکثر اپنے اعلیٰ عدلیہ سے, سپریم کورٹ سے بڑے ادب سے گزارش کرتا رہا ہوں, آج پھر کرتا ہوں کہ آپ نے نیب کے بارے میں بڑے فیصلے دیے, اور خاص طور پہ لاسٹ فیصلہ جس میں بڑی وضاحت سے صراحت کے ساتھ عدالت نے بیان کر دیا کہ نیب کیا کر رہا ہے, یہ سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے, یہ بازو مروڑتا ہے, یہ جماعتیں توڑنے کا کام کرتا ہے, فلاں فلاں. اور دوسرا کہ کیوں نیب نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں رکھنا ہے, کیوں دو سال آپ ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ان سے جو سوال کرنے تھے کر لی, آپ نے جو ان سے انویسٹیگیشن کرنی تھی کر لی, اس کے بعد ان کو بیل دیجئے اور آپ اپنا چلان بنا کے عدالت کو دیجیے, عدالت کو فیصلہ کرنے دیں, عدالت تم سے سوال کرے, میر صاحب سے یا باقی لوگوں سے عدالت پوچھے, وہ عدالت کو مطمئن کریں, فہمیں نہیں مطمئن کریں, جیلوں میں جائیں اپنی سزا پر. نیب کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جو اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں ان کو دیکھنے چاہیے کہ ان کے فیصلوں کی باوجود ان کے نیچے عدالتی نظام میں کیا ہو رہا ہے, نیب میں کیا ہو رہا ہے. خورشید شاہ صاحب کو 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, ان کی بیل نہیں ہو رہی. کیوں؟ جو پوچھنا تھا نیب نے پوچھ لیا. ایون شہباز شریف, میر شکیل صاحب, بھائی وہ پلاٹ وہاں پڑے ہیں, وہ بیچ تو نہیں رہا, آپ اٹیچ کر لیں, وہ کہیں اڑ تو نہیں جائیں گے. وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کر سکتے, وہ بیچ نہیں سکتے, آپ اس کو بین کر دیں. ٹھیک, عدالت اس پہ اسٹے دے دیں. اور میر صاحب نے جو سوالوں کے جواب دینے تھے وہ دے دیے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ 200 دن سے وہ بیٹھے ہوئے جواب نہیں دے رہے. اچھا فرض کریں نہیں دے رہے, تب وہ ان سے کیسے جواب دے دیں گے؟ کیا وہ تشدد کریں گے ان پہ؟ شہباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کر لیا, آپ نے سوالوں کے جواب پوچھ لیا نا, پوچھیے, ان کو بلائیے, ان سے جواب پوچھ لیے. آپ ان کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کہیے جن سے یہ سوال کیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا غلط ہے, ہمارے پاس اس کا یہ جواب ہے, آپ اپنا چلان بنائیے, عدالت کو دے دیجیے. آپ ایک بندے کو 7 سال 1.5 سال اپنی کسٹڈی میں رکھ کے اس کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ کی رولنگ کے باوجود یہ نیچے ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور قاہر صاحب, یہ جو نیب کے جسٹس ہیں جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ,
وہ طیبہ گل والا کیس تو کسی نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں سر تو لے کے پیرا تک چوماں گا, اور دفتر میں وہ کر رہے ہیں بات. چلے وہ ایک مطلب ایک بڑا تلخ اور اخلاقی طور پہ بڑا خراب بات ہے. اس وہ بھی تو ہونا چاہیے نا سر. ابھی آپ نے کہا کہ مشرف کا بھی ہو اور تیسری بار وزیر اعظم کا کوئی مطلب نہیں ہے, تو آپ یہ جسٹس صاحب کی طرف نرم ہاتھ کر رہے ہیں. صاحب یہ یارڈ اسٹک لے کے چل پڑے تو بچے گا کہاں؟ اچھا پھر تو کچھ نہیں بچے گا, چھوڑیے. پھر پتہ نہیں کون کون سے شرفا کے نام آئے, لیکن کا کیا کیا بازی ہے, چھوڑیے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, ان کو ہمیں لگا تھا بڑا الزام ہوتا ہے کہ جی آپ نے جج صاحب کو لگایا تھا. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ ایک آئینی ذمہ داری ادا کی تھی. ہم نے اور بہت سارے فیصلے کیے تھے جو ہماری آئینی ذمہ داری تھی. ان میں سے بہت سارے فیصلے بہت اچھے ہو گئے, کچھ ہم سے غلط فیصلے ہو گئے, کچھ اچھے نہ ہوئے, ان کے رزلٹ اچھے نہ. کیا ہم نے اس نیت سے لگائے تھے؟ نہیں, ویسے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو بھی جو ہے وہ سر دفتر میں وہ پرائیویسی میں کر رہے ہو نا. میں آپ کی بات ٹھیک ہے, ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس یارڈ اسٹک پہ یہاں مطالبہ کروں تو مجھے بہت ساری اور جگہوں پہ مطالبے کرنے پڑیں گے جو ابھی تو میرا ضمیر برداشت نہیں کر رہا کہ میں کروں. لیکن آج کل حکومتی ترجمان جس گفتگو کا لیول پہ آ گئے ہیں, وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو جس طرح مخاطب کرنا شروع ہو گئے ہیں, وہ دن دور نہیں. مجھے اب جو ڈر لگ رہا ہے امیر صاحب کہ آپ تو ان کی باتیں کر رہے ہیں نا, اس وقت اس ناہنجار حکومت کا عالم یہ ہے کہ کبھی حکومتیں بھی جلوس نکلوایا کرتی ہیں, کبھی حکومتیں بھی آگ لگایا کرتی ہیں, کبھی حکومتیں بھی ڈیڈ لاک کریٹ کیا کرتی ہیں. یہ مسلم لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ہم تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, یہ اپوزیشن کا آپ کو تسلی دنیا میں. جی یہ یاد رکھیے, یہ حکومت وہ ہے, یہ میں نے کیوں کہا یہ فاشسٹ, یہ تشدد کرائیں گے, یہ تصادم کرائیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو لوگ آپس میں لڑ پڑے, تشدد ہو جائے اور ان کو اور موقع مل جائے. یہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. یہ کل بالکل گلگت بلتستان کے حق میں جلوس نکلے ہیں اسلام آباد میں کہ ان کو آئینی اسٹیٹس ملنا چاہیے, ان کو عزیز صبح ملنا چاہیے. ہم سب سے پہلے اس کے حق میں ہیں. پیپلز پارٹی ہی تو ہے جو سب کے حقوق مانتی ہے اور سب سے حقوق دیتی ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو ایجنسی سے ختم کر کے ریگولر ایریا بنایا. یہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو وہاں پہ اپنے نمائندے منتخب کر کے اپنی کونسل کے ذریعے فیصلے کرنے کا اختیار دیا تھا. یہ آصف زرداری صاحب کی حکومت میں اس وقت گورنر تھا وہاں کا, میں منسٹر تھا. ہمارے دور میں وہاں پہ ہم نے سیلف امپاورمنٹ آرڈر دیا تھا, ان کو اپنی حکومت اپنے اختیار دیے تھے, ان کو صوبائی اسٹیٹس دیا تھا, اور ہم نے اپنے مطالبے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کا آئینی اسٹیٹس چاہتے ہیں. لیکن جس طرح کہ آج یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور وہ نعرے لگے پڑے, درست بات ہے, لیکن اس میں بہت سارے نعرے ہمارے کچھ اداروں کے حق میں بھی تھے. اس طرح کے نعرے بازی کے جلوس اگر سفارشی نکلے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور یہ کرنے سے باز نہیں آئے گا جس کا نام عمران خان. یہ بات یاد رکھیے. اچھا سر, آخری سوال, وہ آپ نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا, لیکن شاید وہ نہیں, آپ کا دھیان نہیں رہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اگر آئی ایس آئی کا سربراہ فون کر کے کہے کہ ریزائن دے, کیا کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, ہمیں ایک تصویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کو پکڑنے پولیس گئی تو یہ ایک دیوار ٹاپ رہے ہیں, تو یہ تو گرفتاری میرا خیال کچھ گھنٹے کی ان کی گرفتاری ہے. تو یہ جو باتیں کرنے میں کوئی حرج ہے؟ خان صاحب کے مزاج کیا ہے, انہوں نے اتنے وعدے کیے قوم سے, اتنی باتیں کی, ہر جلسے میں کھڑے ہو کے پروموجز کیے, میں تیل سستا کر دوں گا, میں گیس سستی کر دوں گا, میں بجلی سستی کر دوں گا, میں کھاد سستی کر دوں گا, میں چینی سستی کر دوں گا, ٹیکس کم کر دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا, اور سب پہ یو ٹرن لے لیا. یہاں سے بھی یو ٹرن لے لیں ان کے لیے, تو یہ آسان سا کام ہے. گلگت بلتستان کی جو میٹنگ ہوئی ہے جی ایچ کیو میں, اس میں تو یہ پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تو آرمی چیف بات کر رہے تھے. دیکھیے وہ تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کا ایک رواج, رویہ, جو ایک ٹریڈیشن یہ تھی کہ ٹریڈیشن اس ملک کی یہ تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کے دور میں, ہمارے دور میں اگر کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو آیا تو اس کے اوپر میٹنگز پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کال کی. اس میں ساری جماعتیں آئیں, فوج کی قیادت بھی آئی, آئی ایس آئی والے بھی آئے, سب بیٹھے, سر جوڑا, مسائل کا حل رستہ نکالا, اس پہ عمل درآمد کیا, جس سلسلے جو کام کرنا. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2 میٹنگز ہوئی, میں اتفاق سے پیپلز پارٹی کی طرف سے دونوں میٹنگوں میں شامل تھا. دونوں میں
ساری قومی عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے ان میٹنگ میں. پرائم منسٹر نے چیئر کی پرائم منسٹر ہاؤس میں, ایک آفس میں ہوئی ایک ہاؤس پہ ہوئی, اور ان کے اندر بیٹھ کے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. وزیرستان آپریشن کا تھا, باقی ایشوز تھے, اور وہاں فیصلے ہوئے. ان فیصلوں کے نتیجے میں عمل درآمد ہوا. یہ تو وزیر اعظم صاحب ہیز فیلڈ ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی, تو فوج کو یہ کام کرنا پڑا. اور تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ وزیر اعظم کرے تو, اگر نہیں کرے گا تو کوئی تو کرے گا. یہ المیہ ہے. اور خان صاحب نے جو کہا ہے, میں تو حیران ہوں کہ یہ ٹون عمران خان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, خان صاحب نے کہا تھا کہ 15-20 ہزار لوگ اکٹھے کر لو تو یہ کیا ہوتا ہے. جی ہاں جی, اب وہ تو غیر اخلاقی سی بات ہے, میں تو کہہ بھی نہیں سکتا. تو وہ ان کی عادت ہے, لیکن وہ شاید لاڈلے ہیں نظام کے, اس لیے ان کی باتیں سن لی جاتی ہیں. ہم اگر تصحیح کے لیے, اصلاح کے لیے, اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی کہتے ہیں تو ہمارا قصور بن جاتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. شکریہ سر. اچھا قاہرہ صاحب,